اس کے دو تین پہلو ہیں بڑے دلچسپ. اس ملک کو بنانے والے نے یہ سوچا تھا، یہ ویژولائز کیا تھا، اس خواہش کا اظہار کیا تھا وچ از آن ریکارڈ کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات ویسے ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے. ایم آئی رائٹ؟ بالکل ٹھیک. اب یہ کتنی بڑی بدماشی ہے کہ آپ نے پن پریکنگ کرتے 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 اتنی ہاسٹیلٹی کریٹ کر لی. پہلے ایک دشمن بنایا، آؤٹ آف دی وے جا کے بنایا، پھر پریمپٹیو میس کے طور پہ ایٹم بم. آپ بنا جو لیا میں نے آپ کو دشمن، اور آپ ہیں بھی مجھ سے بہت تگڑے، ہر اعتبار سے بہت طاقتور. ٹھیک ہوگی بات. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، میں نے اس پہ ایک دفعہ بڑا تفصیل سے لکھا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ناممکن ترین کام تھا یہ ایٹم بم بنانا، وہ بنا لیا. اپنے بچوں کو کتاب نہیں دے سکے، اپنے مریض کو علاج نہیں دے سکے، اپنے مظلوم کو انصاف نہیں دے سکے، ایٹم بم بنا لیا. اور یہ ایٹم بم کر کیا رہا ہے پریکٹیکلی؟ یہ بھوک کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو بدہضمی کا مریض ہے اس کی بدہضمی کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ہے ایٹم بم کا اصل کردار. اب ایک اور پہلو، انڈیا کی آبادی کتنی ہے سلیم بخاری ذرا بتائیں؟ 1 ارب سے اوپر ہے. 1 ارب ڈیڑھ کے قریب ہونے. اچھا، میں اللہ نہ کرے، میں تو جانتا ہوں یہ جو ان پڑھوں کا ٹولہ یہاں پھرتا ہے نا، بڑا ایٹمی جنگ اور یہ سجا کے رکھا ہوا ہے اور یہ ڈیکوریشن پیس ہے، ان جاہلوں نے پڑھا ہی نہیں کہ ایٹم بم ہوتا کیا ہے. جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا تھا وہ ایٹمی کھلونے تھے. اب تو جو ہے اللہ مان الحفیظ، میں نے تو چونکہ تھورلی پڑھا ہے ہوا، لوگ پگھل گئے. وہ اندھے ہونے کے قریب تھے جنہوں نے ڈراپ کیا تھا لٹل بوائے نیچے سے، جو جنریشن تک نہیں ان کو چھوڑ دیں. وہ ڈراپ کیا اس نے، وہ کہتا ہے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ جہاز اوپر گیا، چونکہ ویٹ گرا نا نیچے، خالی ہوا اوپر گیا. اس کے بعد اس نے کہتا ہے میں تیزی سے مڑا. یہ پائلٹ کا بیان ہے. ان کو اسپیشل گوگلز دی گئی تھیں، اس کے باوجود وہ اندھے ہونے والے ہو گئے تھے. نیچے جا کے وہ زمین پہ نہیں پھٹا تھا، بائی دا وے ایک خاص ہائٹ پہ وہ پھٹ گیا تھا تاکہ تباہی زیادہ پھیلے. اب 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے، ہم ہے 17 کروڑ. ایک مفروضہ بڑا بھیانک، لیکن زندگی ہے، یہ سب چلتا ہے. سوچ لیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے. آپ کا 18 کروڑ گیا، آپ نے 4 گنا زیادہ برباد کر دیا. کتنا؟ 80 کروڑ. وہ پھر 20 کروڑ کا ملک ہے. تو ہوش کے ناخن لیں، یہ پاگلوں کا ادھر ایک ہجوم ہے. یہ ایک عجیب طرح کا یہ واحد قوم ہے جو اپنی بربادی کی خبروں کا جشن مناتی ہے. اور یہ پاگل پن جو ہے یہ پرانا ہے. میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو ٹرکس تھے وہ سلطنت عثمانیہ سے، آٹومن امپائر سے، وہ اس بوسیدہ خلافت سے وہ تنگ آ چکے تھے. مصطفیٰ کمال نے ان کی جان چھڑائی تو اس کو انہوں نے اپنا باپ قرار دیا، اپنا محسن کہا. یہاں تحریک خلافت چل رہی ہے، وہ تم ہمیں لگتے ہو. اب ہوتا کیا ہے، جو میں کہتا ڈسٹورشن ہے ہسٹری کی. جب ہماری حکومتی اسپین پہ، میرا عرب ورلڈ کے ساتھ بہت رابطہ رہا ہے، میں 20 25 30 دفعہ گیا ہوں، 3 مہینے بھی رہا ہوں. تو ایک محفل تھی جس میں عرب فیملیز بھی تھیں، ہمارے لوگ بھی تھے. تو ہماری کسی خاتون نے، بڑی پڑھی لکھی، اس نے کہا کہ جب ہم نے اسپین جب حکومت، تو وہ ایک عرب ہنس پڑا. اس نے کہا بی بی تیرا کیا تعلق ہے؟ تم تو پاکستان سے، سب کانٹیننٹ سے تعلق ہے تمہارا، اس میں تو ہماری حکومت تھی. عرب تو آج آپ کو عزت سے بلانے کا روادار نہیں ہے. اتنی جدید دنیا میں، اتنی ماڈرن دنیا میں وہ تال رفیق ایک حقارت کا رویہ ہے. وہ تو آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ مامے خاں جب ہماری اسپین پہ حکومت تھی تو تمہاری کب تھی؟ اس ملک کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. کتنی نسلوں سے یہاں پھر رہے ہو، یہاں کھا رہے ہو، لیکن ہیرو بار ڈھونڈ رہے ہیں. تو بخاری صاحب جو تمہیں اون بھی نہیں کرتے. سر جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں بھی بڑا فخر کرتا ہوں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا. اس لحاظ سے ضرور کرتا ہوں کہ ہم نے ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں بہت آگے گئے. ہم
لیکن جو اس نے تباہی پھیلائی ہے اس کا اندازہ شاید نہیں ہے. میں آپ سے بلکہ چاہوں گا کہ آپ انڈورس کریں یا اس کو ریجیکٹ کر دیں. ایٹم بم بالکل بننا چاہیے تھا, چائنا نے بھی بنایا, لیکن باقی کے شعبے آپ نے کمپلیٹلی اگنور کر دیے, اور اتنی راٹ ہے وہاں کہ اس کے بدلے میں ہمیں ملا کیا ہے. آپ اس کو فیلڈ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں پاکستان کو؟ ہمارے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, دنیا جج کرے گی اس کو, ہمارے داموں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کیا جج کر رہے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اس نے بدلے میں ہمیں کیا دیا. کرپشن ریمپنٹ ہے, جسٹس ان اویلیبل ہے, گورننس زیرو ہے. یہ انعامات ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کے کہ معاشرے کی حیثیت سے تو ہم ڈکے کر رہے ہیں, اور بٹن کے اوپر رکھ کے وہ کھلونے بیٹھے رہے ہیں. میں ایک یہاں اعتراض ہے مجھے, ڈکے کر رہے ہیں نہیں, کر چکے ہیں. اور وہ جو آپ نے منیر نیازی مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت کرے, ان کا جو شعر کوٹ کیا اتنا خوبصورت, دریا کا سامنا جو ہے نا وہ ایک دریا کے بعد دوسرا آ جائے بندہ عبور کر لیتا ہے. یہاں ہے ایک دلدل کے پار اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور دلدل کا سامنا ہے منیر مجھ کو. یہ دلدل ہے, یہ اب اللہ ہی مالے گا, جب چل رہا ہے تو ٹھیک ہے. از اٹ اے فیلڈ اسٹیٹ؟ اگر یہ ناکام ریاست نہیں بھی ہے تو کامیابی کے تو یہ نزدیک سے بھی نہیں گزری. میرا ڈپلومیٹک سا جواب ہے, سمجھنے والے سمجھ جائیں. میں بھی جسارت کروں ڈپلومیٹک جواب کی. وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ بات کہنے کی نہیں, تم بھی تو سوچو لوگو, یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے. حسن نثار صاحب ہیں اور سلیم بخاری صاحب ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک بڑا کنفیوژن ہے یہاں پہ. ایک تو ہم امریکہ کے آگے باؤ نہیں کرنا چاہتے, دوسرا ہم امریکہ کو ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں پیسے بھی دے. نہیں, آپ کا حال اس گداگر جیسا ہے جس نے اپنا کاسا, اپنا کشکول لاٹھی کے ساتھ لٹکایا ہوتا. لاٹھی مانگ, خیرات مانگ. صحیح بات. اس طرح کی بیکاری ہیں. تو ہمارا کیا فیوچر ہے کہ امریکہ تو نہیں سر رہنے دے گا آپ کو؟ آپ کا فیوچر دیکھیں, میں پہلے بھی عرض کیا, ایک پیٹرن ہوتا ہے قوم کی زندگی کا بھی, افراد کی زندگی. آج ہمارے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے دینے کو اصل میں. نہیں, ہمارے پاس نہیں, ہمیں ملی نہیں. موضوع ایسا چھیڑ دیا ہے. نہیں, میرا مطلب ہے کہ کہیں سے ہم سیکھیں گے تو ہم آگے صحیح کریں گے نا. نہیں, سیکھنا تو آپ نے ہے ہی نہیں, آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے. اور بے شرم بے حیا ڈھیٹ اتنے ہیں کہ کوئی, انہوں نے گلیلیو سے معافی مانگ رہی, کیا ہم نے جھک ماری. یہاں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کبھی سر سید سے بھی معافی مانگ لو, جس کو گالیاں دیتے رہے, واجب القتل قرار دیتے رہے, مولد, نیچری, سب کو بھی دیتے رہے. ٹھیک ہے, چلیں وہ تو ایک پولیٹیکل آدمی, وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا تھا کہ انگریزی مستقبل کی, آج کی اور آنے والے دنوں کی زبان ہے. یہ پڑھ لو. بخاری صاحب, یہاں پہ ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ جو قائد اعظم کے یعنی نام نہاد سکسیسرز ہیں اس ملک میں, وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ایجنڈا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں جو پاکستان کو توڑنے کے نعرے لگا رہے ہیں. تو پھر ہم کس کو بلیم کریں, امریکہ کو؟ دیکھیے, بدقسمتی کی بات یہی ہے, یہ میرا ایک تھیسس ہے, میں اس میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن کنوکشن کے ساتھ فیل کرتا ہوں کہ 3 پاورز ایسی ہیں جن کے لیے پاکستان کا وجود بوجوہ ان کی طرف سے ناقابل برداشت ہے. اس میں انڈیا, بیکاز اس نے کبھی ریکگنائز نہیں کیا کہ پاکستان از اے ریالٹی, کیونکہ اس کا حصہ تھا. اسرائیل جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ایٹم بم بنا ہے اس نے بالآخر مجھ پہ چلنا ہے. مسکنسپشن ہو سکتے ہیں لیکن دے بلیو اٹ. امریکہ چونکہ بادشاہ وقت ہے, پوری دنیا کا ٹھیکہ اس نے لیا ہوا ہے, لہذا وہ ان دونوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. لہذا ہمارے لیے تو خیریت کی توقع کسی طرف سے نہیں ہے. کشمیر کا کیس ہم نے جیسا بھی تھا کھو دیا, وہ کبھی کسی پاکستان آپ سے سنبھالا نہیں جاتا. ہاں, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. اپنا گھر مجھ سے چلتا ہے, میں آپ کا بھی ٹھیکیدار بن. جو آپ نے کہا نا کہ کریں کیا, اس کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے, مگر وہ یہاں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہ اگر ٹاپ سے خود احتسابی کا آغاز ہو جائے, بائی ڈیفالٹ ہو جائے اور نیچے تک آ جائے, تو یہ تو نہ کرنے والی بات نہیں. سروائیول کی صورت یہ ہے. میں نے تو پچھلے دنوں کسی پیپر پہ کہا تھا کہ اس ملک میں ضرورت ہے کہ 3 شفٹوں میں گلوٹین چلے, گردنیں کٹیں, اور چلانے والوں کو لنچ بریک کی یا کھانے کی اجازت نہ ہو. یہاں a few thousand heads must roll
اور میں بخاری صاحب کی ایک بات میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، کہ میرا نہیں خیال کہ انڈیا کی کوئی اس طرح کی ہوسٹیلٹی ہوگی، چونکہ پاکستان کی پیدائش میں کانگریس کا رول بہت اہم ہے. یہی بات جسونت سنگھ نے کی ہے، جس پہ انڈیا میں اس پہ بڑی لیدے ہوئی. کانگریس اگر بہیو قائد اعظم نے تو کیبنٹ مشن اسٹیٹمنٹ سائن کر لی تھی. بالکل ٹھیک ہے، وہی کیبنٹ حل ہو مشن جاتا مسئلہ. اسٹیٹمنٹ سائن ہو گئی تھی. کیبنٹ مشن اسٹیٹمنٹ وہ پہ قائد کمین اعظم کی نے سائن کانگریس کر کی لیا تھی تھا. کہ اس حد تک جناح صاحب کو جانا پڑا، ادروائز تو نہیں تھا یہ معاملہ، اس طرح نہیں تھا. مبشر ایک بات جو حسن صاحب نے کہی، اس کو میں جنہوں نے تو خواہش کا اظہار کیا یا نسخہ تجویز فرمایا کہ گلوٹین چلنی چاہیے. میری پریشانی یہ ہے ایز آف ٹوڈے کہ یہ انہوں نے تو پتہ نہیں کس لہک میں کہہ دی، یہ تو ہونے جا رہا ہے، یہ تو انیویٹیبل ہے. جو کچھ ہم اپنی فوج کے اندر باہر اس کے ارد گرد اور سیاست میں دیکھ سن اور آزما رہے ہیں، وی آر ناٹ مارچنگ، وی آر رننگ فاسٹ ایٹ فل اسپیڈ ٹو دیٹ سچویشن ویئر دس ول ہیپن. ڈو یو اگری؟ بالکل. اور میں کہیں کہ آنے والے دنوں میں مجھے تو یہ نظر آتا ہے، میں نے تو آج بھی یہ لکھا ہے کہ مجھے الیکشن نظر نہیں آتا، مجھے تو اور منظر نظر آ رہا ہے. ایک اور بات بڑی جو دلچسپ انتہا ہو گئی ہے، میں چرس پیتا ہوں اور چرسیوں کو گالیاں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اخبار میں سرخی لگا شراب پی کے غول کو پڑا کرتا ہوا پکڑا گیا، خود پیتا ہوں، ٹھیک. اس ملک کے نامور ترین ڈکیت وہ بھی کہہ رہے ہیں فلاں کرپٹ ہے. یار پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ موجد ہیں ہائی لیول کرپشن کے، لوٹ مار کے یہ کنگ ہیں. وہ بھی چور چوروں کو چور کہہ رہے ہیں. یہ حیرت انگیز بات ہے. یہ تماشا کب تک چل سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، بات سنیں، میں جب کہتا ہوں لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، ٹو ہیل ود دس ڈیموکریسی. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کوئی ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، قطعاً نہیں. بھائی مجھے کچھ دے دو، خالص دے دو. مجھے گندے ناپاک ملاوٹ والے دودھ کی بجائے سادہ پانی صاف ستھرا دے دو. میرے لیے، میری صحت کے لیے وہ بہتر ہے. مجھے ملاوٹ والی جمہوریت اور ملاوٹ والی ہوتا کیا ہے، یہاں جو ڈکٹیٹر آتا ہے اس کو دورہ پڑ جاتا ہے جمہوریت کا، بدبخت کو. اچھا، جو جمہوریت کا نام لے کے آتے ہیں ان کو دورہ پڑ جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ کا. بھائی مجھے آپ دال دے دیں، صاف ستھری دے دیں، مجھے خنزیر مت کھلائیں، ملاوٹ نہ ہو. جیسے یہ جو ہو رہا ہے، یہ ملک تھوڑی ہے اب. اس میں تو کوئی ریٹ نام کی کوئی شے نہیں، کوئی چیز اپنی جگہ پہ موجود نہیں. وکیل ججوں کو تھپڑ مار رہے ہیں، مریض معالجوں کو گاڑی کا انجن ٹھنڈے ہے مار کھلا رہے ہیں. پڑا ہے، بالکل. پیج ویج سارے نکلے ہوئے ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک بات میں پوچھا کہ جی پاکستان کا مستقبل، اسی طرح کو بات تھی، میں نے کہا دیکھو یار، بھوسے کی، توڑی کی بہت بڑی گٹھڑی ہے، چوک میں کھل گئی ہے، آندھی چل پڑی ہے. گیلوٹین کے علاوہ یہ کوئی سولوشن ہے؟ ویری